بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مضامین رشید میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 20۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ مضامین رشید میں 20 مضامین شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، چہرہ در چہرہ اور ہوئے ہم دوست جس کے کس کے مزاحیہ خاکوں کے مجموعے ہیں؟ چہرہ در چہرہ اور ہوئے ہم دوست جس کے کس کے مزاحیہ خاکوں کے مجموعے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مجتبیٰ حسین۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ رشید احمد صدیقی نے فقرۂ متضاد اور علی گڑھ کو ترتیب دے کر ایک بڑے اور اچھوتے اور اچھے خاصے ذہنی معیار کا ظریفانہ رنگ اختیار کر لیا ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عزیز احمد۔ بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ عزیز احمد کا یہ بیان ہے کہ رشید احمد صدیقی نے فقرۂ متضاد اور علی گڑھ کو ترتیب دے کر ایک بڑے اور اچھوتے اور اچھے خاصے ذہنی معیار کا ظریفانہ رنگ اختیار کر لیا ہے۔ عزیز احمد کا یہ بیان ہے۔ اگلا سوال ہے، یاد ایام کس کا خاکہ ہے؟ یاد ایام کس کا خاکہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عبدالرزاق کانپوری۔ یاد ایام عبدالرزاق کانپوری کا خاکہ ہے، جو سراس مسعود کے فرمائش پر انہوں نے لکھا تھا، اور یہ سر سید کے رفقا کے خاکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تکلف برطرف اور قصہ مختصر کس کے مزاحیہ مضامین ہیں؟ تکلف برطرف اور قصہ مختصر کس کے مزاحیہ مضامین ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مجتبیٰ حسین۔ تکلف برطرف اور قصہ مختصر مجتبیٰ حسین کے مزاحیہ مضامین ہیں۔ اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ کس کی تخلیق ہے؟ اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مسعود حسین خان۔ ایک ہندوستانی لسانیات کا خاکہ وہ احتشام حسین کا ہے، اور یہ اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ مسعود حسین خان کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر آشنا کس کا سفر نامہ ہے؟ سفر آشنا کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گوپی چند نارنگ۔ بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ نادرات غالب کو کس نے مرتب کیا ہے؟ نادرات غالب کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آفاق حسین۔ آفاق حسین نے نادرات غالب کو مرتب کیا ہے۔ مسافران لندن کو کس نے مرتب کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شیخ اسماعیل پانی پتی نے۔ مجلس ترقی ادب لاہور کے سربراہ امتیاز علی تاج کے ایما پر شیخ اسماعیل پانی پتی نے مسافران لندن کو ترتیب دیا تھا۔
اگلا سوال ہے زیارت قاہرہ اور میرے بعد کس کی تصانیف ہیں؟ زیارت قاہرہ اور میرے بعد کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سجاد حیدر یلدرم، اور یہ حکایت و احتساسات میں شامل ہے۔ کون کہتا ہے کہ سوانح نگار کو سچائی، وضاحت اور نفسیاتی کیفیات پر توجہ دینا چاہیے؟ تو جانسن کہتا ہے کہ سوانح نگار کو سچائی، وضاحت اور نفسیاتی کیفیات پر توجہ دینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے عظمت رفتہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ عظمت رفتہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ضیاء الدین برنی۔ عظمت رفتہ ضیاء الدین برنی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ سنیما کا عشق کس کا مضمون ہے؟ سنیما کا عشق کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پطرس بخاری۔ سنیما کا عشق پطرس بخاری کا مضمون ہے۔ کس نے کلکتہ سے ہفتہ وار پیغام جاری کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے ہفتہ وار پیغام جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے بزم رفتگاں اور کوثم سلطان کس کی تصانیف ہیں؟ بزم رفتگاں اور کوثم سلطان کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سجاد حیدر یلدرم، اور یہ حکایت و احتساسات 1926 میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے رشید احمد صدیقی کا خاکہ کندن ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ہم نفسان رفتہ۔ رشید احمد صدیقی کا خاکہ کندن ان کے مجموعہ ہم نفسان رفتہ میں شامل ہے، اور ہم نفسان رفتہ میں 7 خاکیں ہیں۔ اگلا سوال ہے اہل زبان اور سنانے کا مرض کس کی تصانیف ہیں؟ اہل زبان اور سنانے کا مرض کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کنہیا لال کپور۔ اہل زبان اور سنانے کا مرض کنہیا لال کپور کی تصانیف ہیں۔ گل سدبرگ کیا ہے؟ ان میں سے گل سدبرگ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مضامین کا مجموعہ، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ گل سدبرگ جو ہے حبیب احمد صدیقی کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا سفر نامہ تاریخ یوسفی کب شائع ہوا تھا؟ اردو کا پہلا سفر نامہ تاریخ یوسفی کب شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1847 عیسوی کو، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اردو کا پہلا سفر نامہ تاریخ یوسفی 1847 عیسوی کو شائع ہوا تھا۔ میبل اور میں
کس کا مضمون ہے؟ میبل اور میں کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پطرس بخاری، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ انسان کے خیالات کس کا مضمون ہے؟ انسان کے خیالات کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سر سید احمد خان، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ انسان کے خیالات سر سید احمد خان کا مضمون ہے۔ اگلا سوال ہے شام شعریاراں کا مصنف کون ہے؟ شام شعریاراں کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مشتاق احمد یوسفی، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ شام شعریاراں مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے عود ہندی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ عود ہندی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا منشی ممتاز علی خان، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چشم حیراں اور ستم ایجاد کا مصنف کون ہے؟ چشم حیراں اور ستم ایجاد کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا احمد جمال پاشا، 1929 سے 1987 والے۔ اگلا سوال ہے نقش فرنگ کس کا سفر نامہ ہے؟ نقش فرنگ کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قاضی عبد الغفار، نقش فرنگ قاضی عبد الغفار کا سفر نامہ ہے۔ اگلا سوال ہے ویران صنم خانے اور اردو کا نیا شاعر کس کی تصانیف ہیں؟ ویران صنم خانے اور اردو کا نیا شاعر کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سجاد حیدر یلدرم، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا، اور یہ حکایت و احتساسات میں شامل ہے۔ ویران صنم خانے اور اردو کا نیا شاعر حکایت و احتساسات میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے ایک وصیت کی تعمیل میں اور یاد ایام عشرت کس کے خاکے ہیں؟ ایک وصیت کی تعمیل میں اور یاد ایام عشرت کس کے خاکے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اینٹ چونے کا وصال کس کا انشائیہ ہے؟ اینٹ چونے کا وصال کس کا انشائیہ ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی، اینٹ چونے کا وصال خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے۔ کس نے انشائیہ کو ذہن کی ایک آزاد ترنگ کہا ہے؟ تو جانسن نے انشائیہ کو ذہن کی ایک آزاد ترنگ کہا ہے۔ جانسن نے انشائیہ کو ذہن کی ایک آزاد ترنگ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے نیچر کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سر سید احمد خان، نیچر کا مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ کس کے نزدیک تنقید نہ یزداں کا فن ہے اور اہرمن کا فن ہے، انسان کا فن ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا رشید احمد صدیقی،
رشید احمد صدیقی کے نزدیک تنقید نہ یزداں کا فن ہے اور نہ اہرمن کا فن ہے، انسان کا فن ہے۔ رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال ہے، رشید احمد صدیقی کا خاکوں کا مجموعہ گنج ہائے گرا مایاں کب منظر عام پر آیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1937 عیسوی کو۔ اس میں جو آپشن ہے غلط ہے، یہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 1937 عیسوی کو۔ رشید احمد صدیقی کا خاکوں کا مجموعہ گنج ہائے گرا مایاں 1937 عیسوی کو منظر عام پر آیا۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کپور کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1910 عیسوی کو لائل پور میں۔ بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ترجمان القرآن کتنے جلدوں میں ہیں؟ ترجمان القرآن کتنے جلدوں میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 4۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ترجمان القرآن 4 جلدوں میں ہے۔ اگلا سوال ہے، یاد یار مہربان کس کا خاکہ ہے؟ یاد یار مہربان کس کا خاکہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خواجہ احمد فاروقی۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، چینی شاعر کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سنگ و خشت۔ کنہیا لال کپور کا انشائیہ چینی شاعر ان کے مجموعہ سنگ و خشت میں شامل ہے۔ غبار خاطر کے تمام خطوط میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کسے صدیق مکرم سے مخاطب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شیروانی۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ غبار خاطر کے تمام خطوط میں مولانا ابوالکلام آزاد نے حبیب الرحمن خان شیروانی کو صدیق مکرم سے مخاطب کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، آوارہ گرد کی ڈائری اور دنیا گول ہے کس کے سفر نامے ہیں؟ آوارہ گرد کی ڈائری اور دنیا گول ہے کس کے سفر نامے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ابن انشا 1927 سے 1978 والے۔ آوارہ گرد کی ڈائری اور دنیا گول ہے ابن انشا کے سفر نامے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان پر حملہ اور مسلمانوں کے فرائض کس کی تخلیق ہے؟ ہندوستان پر حملہ اور مسلمانوں کے فرائض کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مولانا ابوالکلام آزاد 1888 سے 1958۔ ہندوستان پر حملہ اور مسلمانوں کے فرائض مولانا ابوالکلام آزاد کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے، کچھ کا کچھ اور سلام ہو نجد پر کس کے مضامین ہیں؟ کچھ کا کچھ اور سلام ہو نجد پر کس کے مضامین ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا رشید احمد صدیقی۔ کچھ کا کچھ اور سلام ہو نجد پر رشید احمد صدیقی کے مضامین ہیں۔ اگلا سوال ہے، اقبال کا صوتی آہنگ کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ اقبال کا صوتی آہنگ کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا
مسعود حسین خان، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مچھر اور مکھی کس کے انشائیے ہیں؟ مچھر اور مکھی کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا حسن نظامی، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کس نے انشائیہ کو ذاتی شبیہہ سے تعبیر کیا ہے؟ ان میں سے کس نے انشائیہ کو ذاتی شبیہہ سے تعبیر کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مونٹین۔ انشائیہ کے موجد مونٹین نے انشائیہ کو ذاتی شبیہہ سے تعبیر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، یاران کہن کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ یاران کہن کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عبد المجید سالک، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ یاران کہن عبد المجید سالک کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ جانے والوں کی یاد کس کا خاکہ ہے؟ جانے والوں کی یاد کس کا خاکہ ہے؟ تو صالحہ عابد حسین، جانے والوں کی یاد صالحہ عابد حسین کا خاکہ ہے۔ عید کا دن اور آزادی رائے کس کے مضامین ہیں؟ عید کا دن اور آزادی رائے کس کے مضامین ہیں؟ تو سر سید احمد خان، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ عید کا دن اور آزادی رائے سر سید احمد خان کے مضامین ہیں۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کپور نے سنگ و خشت کا انتساب کس کے نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پطرس بخاری، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کب اور کس رسالہ میں شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا رسالہ اردو میں 1928 عیسوی کو۔ اگلا سوال ہے، آپ سے کیا پردہ اور خمار غندہ کس کے مضامین ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ابن انشا 1927 سے 1978 والے کا یہ مضمون ہے، آپ سے کیا پردہ اور خمار گندہ۔ آج کا آخری سوال ہے، مشتاق احمد یوسفی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مشتاق احمد خان یوسفی، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔